انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ توکل کو لے کر پریشان کیوں ہو؟ کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگے وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی خوشخبری کرتی ہے، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہے۔ دعا ہے کیا؟ دعا عبادت ہے، دعا شفا ہے، دعا راحت ہے، دعا سکون ہے، دعا بند دروازوں کو کھولنے کا نام ہے، دعا غم کو خوشی میں بدلنے کا نام ہے، دعا اللہ سے مانگنے کو کہتے ہیں، دعا میں دل کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ ہم دعا کی طاقت کو بہت ہلکا لیتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا تو مانگ لیتے ہیں، پر ہمارے ذہن میں بے شمار سوالات گردش کرتے رہتے ہیں۔ کیا اللہ میری دعا سنے گا؟ چلے آج پھر ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ سنو، کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہے، کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پر دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے، لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ کرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ بس ان کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو نا، لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ آپ کو مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملیں گی انشاءاللہ۔ ہمت نہ ہارو، دعا کرو، کیونکہ تڑپ سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی تمہاری دعاؤں کا حصہ بن رہا ہے مسلسل، تو اللہ اسے تمہارے نصیب کا حصہ بھی بنا دے گا، اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہم سفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ان کی چاہت میں بہتری پیدا کر دیتا ہے۔ پھر چیز ہو یا لوگ، سب مل جاتا ہے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے، مگر کچھ دعائیں وقت بھی لیتی ہے۔ اللہ نے تمہیں نوازنے کے لیے وقت مقرر کیا ہے۔ بار بار دل ایک ہی بات پر آ کر رک رہا ہے، بے چینی ہے، بے بس محسوس کر رہے ہو۔ اللہ آپ کے ہر حال سے واقف ہے۔ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا کیسے چھوڑ سکتا ہے بھلا، جو اتنے معجزات کرتا ہے؟ تو کیا اللہ کے لیے یہ ناممکن سی چیز ہے؟ بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بس اپنے اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، منزلیں خود ملیں گی تمہیں۔ اگر تمہیں کبھی اس بات کی فکر ہو کہ میری دعا قبول ہوں گی یا نہیں، تو ہمیشہ اس بات پر غور کرو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں اور میں اس بات پر زور نہیں دیتا کہ یہ کیسے ہوں گی، کیونکہ اگر اللہ نے دعا کرنے کے لیے میری رہنمائی کی ہے تو ضرور اس کے ساتھ جواب بھی آئے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو ایک وقت پر سب ٹھیک ہو ہی جائیں گا، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ اس یقین کے ساتھ صبر پر بھی خوش ہوتا ہے۔ میں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ میں تیری مدد کیسے حاصل کروں؟ تو اللہ نے فرمایا،
کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر بار یقین سے مانگی ہوئی دعا شک کو کہیں دور بھگا دیتی ہے۔ میرا اللہ میرا یقین کم نہیں ہونے دیتا، وہ ہماری کسی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ بہتر ہوتا ہے تو دیتا ہے، آزماتا ہے تو وقت دیتا ہے، اور خطرہ ہوتا ہے تو دور کر دیتا ہے۔ اللہ پاک بہترین کرنے والا ہے۔ اور سنو، دعا کرنا بہتر ہے مایوس ہونے سے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ ہر وقت وہ ہمارے گناہ دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی ہر روز ہمیں اپنی طرف سے رزق عطا کرتا ہے۔ بے شک وہ اللہ ہے۔ تہجد، بھٹک جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور واپس پلٹ آئے۔ واپسی کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ گناہ ہو جائے تو اللہ جل جلالہ سے توبہ کر لے اور نیک کاموں میں لگ جائے۔ میں صدقے جاؤں اپنے مقدر پر، ہمیں وہ نبی ملے جو نبیوں کے نبی ہے۔ یاد رکھو، تمہیں لگتا ہے کہ یہ دکھ بہت بڑا ہے، حوصلہ کم ہو رہا ہے، ہمت ٹوٹ رہی ہے، آزمائش بڑھتی جا رہی ہے، تو یاد رکھو جب وہ فرمائیں گا ہو جا تو ہو جائیں گا، جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تمہارا دل ایسا سکون پالے گا کہ تمہیں تمام تکالیف چھوٹی نظر آئیں گی۔ سنو، تم اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، تبھی تو وہ تمہیں سب سے زیادہ آزما رہا ہے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں؟ اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھے کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے، اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ وہ جس نے مچھلی کے منہ میں اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوں گی؟ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہے، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ اگر تم اسے دیکھو نا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو تم کبھی بھی اس کے لیے پریشان نہ ہو جو ابھی تم مانگ رہے ہو، کیونکہ جس نے بن مانگے اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر وہ کیسے وہ دعائیں نہیں قبول کرے گا جس کے لیے تمہارا دل سجدوں میں روتا ہے۔ جس چیز کی چاہ تمہیں تہجد تک لے آئے تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ادھوری چھوڑتا ضرور ہے، مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا۔ وہ بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی دیر لگا دیتا ہے۔ تم اپنی چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو کہ جو تہجد میں مانگا جاتا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک مل نہیں سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی مل نہیں سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے، اس تک پہنچنے سے دنیا کا کوئی راستہ تمہیں نہیں روک سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں
کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے، تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اس کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہے؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہے، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو نا، جو حقیقت کو بدل سکتا ہے۔ اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے، دعا، صبر اور یقین و انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جیسے چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم بس اس کی مان لو اور وہ تمہاری مان جائے گا۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی اب مکمل ہونے والی ہے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں،